یا نبی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کو ہمیشہ اپنی حفاظت میں ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج بھی جمعہ ہے، جمعۃ المبارک، اور جمعے کے دن کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے۔ درود ابراہیمی کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنے کا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ابراہیمی کو خود سنتے ہیں۔ سورہ کاف پڑھنے کا حکم ہے کہ یہ ایک نور ہے جو آپ کے پاس پورا ہفتہ رہتا ہے، اور اس نور کے راستے پہ آپ پورا ہفتہ چلتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی خاص مدد کرتے ہیں اس نور کے ساتھ، جس کو لے کر آپ سورہ کاف کی صورت میں پورا ہفتہ چلتے ہیں۔ درود ابراہیمی اور سورہ کاف یہ دونوں جمعے کے دن کی بہت زیادہ ان میں اہمیت ہے، یا ان کا بہت زیادہ ذکر ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ اس کو جاری اور ساری رکھتے ہیں۔ رب العالمین اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے، اور تیسرے مہینے یعنی اسلامی تیسرے مہینے ربیع الاول میں اس نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے اور ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، تاکہ اس کے سائے میں بیٹھ کر درود ابراہیمی پڑھ کر ہم ان کی سنت کو لے کر اس راستے تک پہنچ جائیں، اس معراج تک پہنچ جائیں جو حضرت آدم علیہ السلام کا ورثہ ہے، یعنی جنت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول میں ہی پیدا ہوئے، جو کہ بہار کا موسم تھا۔ آپ کی پیدائش کے وقت بھی بہار تھی اور ربیع الاول ایک ساتھ تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کا جو آخری پودا لگایا ہے، اسے ہم درود ابراہیمی پڑھ کر اس پودے کو پانی دیتے ہیں، اور آپ کی شخصیت ہمارے لیے ایک سایہ دار درخت کی طرح ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ہم سب کو، سننے والوں کو، پڑھنے والوں کو، اس کا ذکر کرنے والوں کو، سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے، اور روز آخر میں ہمیں حوض کوثر پر وہ ساتھ عطا کرے جس کے ہم سب محتاج ہیں، اور تمام جہانوں کے مالک رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام محمود تک پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک آپ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے، آمین یا رب العالمین۔ اس مبارک دن کے موقع پر آئے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اور میری طرف سے آپ سب کو محبت، پیار اور عزت، احترام، اپنائیت اور پہنچے، اور خدا کا حقیقی تصور کا علم آپ تک پہنچے۔ خدا کی محبت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے آپ کا سینہ بھر جائے، زبان اور ہونٹ اس کے نام کی خوشبو سے معطر ہوں، وہ جو دل کا مالک ہے، وہ جو آنسوؤں میں ہنسی میں نظر آتا ہے۔ یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو غریب نہ رکھ، اور اگر کوئی غریب ہے تو اس کی سفید پوشی کو قائم رکھ، اور اس کے پردے رکھ، اور اسے اس کے تھوڑے پر شاکر کر دے۔ یا سبحان تعالیٰ کسی چور کو غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آزاد نہ چھوڑ۔ یا اللہ محرومیوں کو ختم کر دے۔ فلسطین پر یا اللہ سبحان تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے، اور ظالم کو نیست و نابود کر دے، اور اپنی خاص رحمت سے برہنگی کو، ننگے پن کو لباس عطا کر، اور آنکھوں کو شرم کی بھیک دے۔ یا رحمان یا مقلب القلوب ہمارے دل کو اپنے ساتھ جوڑ دے، ہمارے دل کو اپنی محبت سے بھر دے، اور یہ محبت ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے، اور اسی محبت کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں۔ مولا کریم یا رب العالمین یا سبحان تعالیٰ ہماری زندگیوں میں اپنی ذات کی پاکیزگی عطا فرما، ہماری دعاؤں کو سن، کیونکہ دعاؤں کو تو سنتا ہے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، ہم سب کو بخش دے، ہم سب کو معاف کر دے، تمام مسلمانوں کو بخش دے، اور ہمیں رسوائی سے بچا، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کر۔ سب کو آنے والی عید کی خوشیوں میں سلام اور پیار پہنچے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا نبی اللہ سلام